ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک حدیث جسے امام بخاری نے کتاب الشروط کے اندر روایت کیا ہے۔ یہ واقعہ ہے سن 6 ہجری کا، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 1500 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پر کفار مکہ کی طرف سے مسلمانوں کو روک دیا جاتا ہے اور عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں داخلے پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ وہاں مسلمانوں اور کفار کے درمیان بات چیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ عروہ نامی شخص، عروہ بن مسعود، کفار کا نمائندہ بن کر، کفار کا وکیل بن کر مسلمانوں کے پاس بات چیت کے لیے آتا ہے، اور مسلمان اپنا نمائندہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر مکہ مکرمہ کفار مکہ کے ساتھ بات چیت کے لیے روانہ کرتے ہیں۔ عروہ بن مسعود جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچا تو اس نے ایک منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ 1500 صحابہ کرام کی جھرمٹ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، گویا کہ شمع کے گرد پروانے جمع ہیں۔ اس نے دیکھا کہ فواللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم، کہ جب آقا علیہ السلام اپنا لعاب دہن تھوک مبارک پھینکتے ہیں تو وہ زمین پر نہیں گرتا بلکہ کسی صحابی کے ہاتھ پر گرتا ہے، اور وہ اسے اپنے چہروں اور اپنے جسموں پر مل لیتے ہیں۔ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، جب وہ کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو فوراً اس کی تعمیل کی جاتی ہے۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، جب وہ وضو فرماتے ہیں تو ان کے وضو کے بچے ہوئے استعمال شدہ پانی کو لینے کے لیے صحابہ کرام ایسا لگتا ہے کہ آپس میں لڑ پڑیں گے۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، اور جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ صحابہ کرام ان کے سامنے اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں، سر جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وَمَا يُحَدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ، اور ادب اور تعظیم کے باعث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نظر جما کر بھی نہیں دیکھتے۔ عروہ بات چیت کرنے کے بعد جب واپس جاتا ہے کفار مکہ کے پاس تو انہیں کہتا ہے، اے قوم، اے میری قوم سنو، واللہ لقد وفدت علی الملوک، وفدت علی قیصر و کسریٰ والنجاشی، واللہ ان رأیت ملکا قط یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا، کفار مکہ، میں تمہارا باقاعدہ سفیر ہوں، اور میں وفد لے کر نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں، قیس و کسریٰ کے دربار میں بھی گیا ہوں۔ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں اور لوگوں کو وہاں تعظیم اور تکریم کرتے بھی دیکھا ہے۔ خدا کی قسم، جو عزت، جو تکریم اور جو ادب محمد کے اصحاب محمد کا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی عزت اور تکریم میں نے دنیا کے کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں دیکھی۔ پھر اس نے آگے سارا منظر بیان کیا کہ آپ کا لعاب دہن زمین پر نہیں گرتا، آپ کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو لینے کے لیے وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں، آپ جب بات کرتے ہیں تو گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھ جاتے ہیں، جب وہ حکم دیتے ہیں کسی کام کا تو فوراً تعمیل کی جاتی ہے، اور ادب و تعظیم آنکھ بھر کے ان کی طرف دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ منظر تھا اور یہ ادب تھا صحابہ کرام کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ تعظیم تھی۔ اور یہ تعظیم اور اس حدیث میں ہمارے لیے پیغام ہے، بخاری شریف کی اس حدیث میں، کہ ہم بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور تعظیم ایسا ہی کیا کریں جیسا کہ صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کیا ہے، تعظیم کی ہے اور ہمیں کر کے بتایا ہے۔ اگر یہ اس طرح کا ادب اور اس حد تک کا ادب، اور حضور کے ادب میں ہر حد کو کراس کر جانا، آگے بڑھ جانا، اگر یہ ناجائز ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام منع فرما دیتے کہ لعاب دہن، عام لوگوں کا لعاب تو بدبودار ہوتا ہے، اس سے گھن آتی ہے، لوگ نفرت کرتے ہیں، دور ہوتے ہیں،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب خوشبودار تھا، اس میں سے خوشبوئیں آتی تھیں، اور اس کو لوگ شفا کے طور پر بیماروں کو پلایا کرتے تھے، اور کئی بیماروں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب سے اور آپ کے تھوک مبارک اور بلغم سے شفا پائی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ تعظیم اور یہ عزت صحابہ نے ہمیں کر کے بتائی ہے، اور ہمیں راستہ دکھایا ہے کہ اگر آج کے اس دور انحطاط میں اگر اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو تمہیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت، تکریم اور ادب کا یہی معیار اپنانا ہوگا، اور اسی حد تک، یعنی کہ اس حد تک حضور کا ادب اور تعظیم کرنا ہوگا جس حد تک حضور گئے ہیں، بلکہ حضور کے ادب میں تمام حدوں کو کراس کر دینا ہوگا، حدوں کی حدود سے نکل کر حضور کی عزت اور تکریم کرنی ہوگی۔ یہی اساس ایمان ہے، اور یہی ایمان کی بنیاد ہے، یہی اصل ایمان ہے، اور اسی سے ایمان بچتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔